اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس خالق کے ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق کے ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان، اس میں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث حاضر خدمت ہے۔ آج ہم 14واں روزہ اختیار کریں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے 14 دن گزر گئے اور اب ہمارے پاس صرف 15 سے 16 دن بچے ہیں۔ اور میں شروع کی نشریات میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ اب ہمیں الٹی گنتی گن لینی چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ابھی کتنے دن گزرے ہیں، یہ سوچنا چاہیے دن کتنے رہ گئے ہیں۔ عشرہ رحمت سے ہم گزر چکے ہیں اور اب عشرہ مغفرت میں داخل ہو گئے ہیں، اس میں بھی آج ہمارا چوتھا دن ہے عشرہ مغفرت کے اندر۔ روز آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک موضوع کو لے کر آتے ہیں اور اس میں علماء کرام سے اور آنے والے تمام مہمانان سے گفتگو بھی کرتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، کالز پر سوالات لیے جاتے ہیں، علماء کرام اس کا جوابات بھی دیتے ہیں اور ناظرین اور جتنے حاضرین ہیں سبھی اس میں شامل رہتے ہیں ہمارے ساتھ، اور ایک محفل کا نوری ماحول بنتا ہے کہ جس میں ثنا خوان نعت خوانی کرتے ہیں اور پھر ہمارے ساتھ جو سننے والے ہیں یہ اسی انداز سے سنتے ہیں جیسے وہ محفل میں سنا کرتے ہیں۔ تو اسی لحاظ سے آج ہم ایک جو موضوع اس محفل کا رکھا ہے ہم نے، اس موضوع کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں تاکہ آپ جو ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں آپ بھی علماء کرام سے اگر سوال کرنا چاہیں اس موضوع کے حوالے سے تو لائیو کالز پر سوال کر سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے میانہ روی اور اعتدال۔ آج کا انسان ہر چیز میں افراط و تفریط کا شکار ہے، یعنی کچھ چیزوں میں تو اتنا حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ حدیں ہی پار کر دیتا ہے، اور کبھی اتنا کم ہو جاتا ہے کہ وہ ناکامیوں کی طرف چلا جاتا ہے، یعنی اعتدال میانہ روی نہیں رہ پاتی۔ عبادات ہوں یا معاملات، ہر چیز میں اعتدال اور میانہ روی کا حکم ملتا ہے۔ کوئی بھی چیز شدت پسندی کی حد تک ہو تو اللہ خود پسند نہیں فرماتا۔ معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ شدت پسندی کے بڑھتے ہوئے رجحان کو کہ ہر طرف کوئی ایکسٹریمسٹ ہے، شدت پسند ہے تو اتنا ہے کہ اس نے ساری حدیں پار کر دیں، اور کوئی خاموش ہے تو اتنا خاموش ہے کہ ظلم بھی ہو رہا ہے تو اس پر خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی شدت پسندی ہو تب بھی ہمیں نقصان، اگر ہر چیز پر خاموشی ہو اس میں بھی ہمیں نقصان۔ ضروری بات یہ کہ اسلام میں اس کا کیا تصور ہے، اسلام میں کیا احکامات ملتے ہیں، اس کی روشنی میں آپ کو اللہ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے، ایک آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ قرآن مجید میں ہے کہ اے مسلمانوں، اسی طرح ہم نے تمہیں اعتدال والی بہتر امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور نہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھے رکھو کہ کسی کو کچھ نہ دو، اور نہ ہی اسے سارا کھول دو کہ سب کچھ ہی ڈال دو، پھر تمہیں خود ملامت زدہ اور تھکا ہارا بنا کر بٹھا دے۔ اسی آیت کی روشنی میں امام حسن علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ ابن رسول اللہ یہ بتائیے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں، زندگی کے معاملات کیسے گزاریں؟ تو مولا امام حسن علیہ السلام نے ایک مٹھی میں خاک لی اور اس طرح سے پھینک دی، کہا ایسے نہیں، پھر مٹھی میں خاک لی اور خاک مٹھی کو بند کر کے رکھا، پھر کہا ایسے بھی نہیں، پھر ایک اور بار خاک اٹھائی اور پھر اس طرح سے تھوڑی سی خاک زمین پہ پھینکی، پھر مٹھی بند کر لی، پھر خاک زمین پہ رکھی، پھر مٹھی بند کر لی، پھر خاک زمین پہ رکھی، پھر مٹھی بند کر لی۔ کہا ایسے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اعتدال اگر تم کسی کی مدد بھی کرتے ہو اس صورت میں بھی اعتدال ایسے ہی کرنا ہے، یہ نہیں کہ جو کچھ ہوا سب کچھ ہی دے دیا، اپنے لیے خالصتاً تھوڑا بہت ضرور رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اعتدال اور میانہ روی کے بہت ساری قسمیں ہیں، بہت ساری جگہوں پر الگ الگ انداز سے میانہ روی کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں، جس کے بارے میں ہم تفصیل سے
ہمارے علماء کرام سے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی وقار قادری صاحب، جو ہمارے ساتھ روز ٹرانسمیشن میں شامل رہتے ہیں اور ٹرانسمیشن کا ایک خاص حصہ ہیں اور آپ کے سوالات کا جواب بھی قرآن و سنت کی روشنی میں دیتے ہیں. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ علی وقار قادری صاحب، آج پھر آپ ہمارے سامنے آئے اور بیٹھے ہیں اور ہم آپ سے انشاءاللہ سوال بھی کریں گے. اور آپ جتنے آڈینس بیٹھے ہیں اور جتنے ویورز بیٹھے ہیں جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ بھی لائیو کالز پہ جب نمبر آئیں اپنے سوالات اس موضوع کے حوالے سے آپ کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور معزز مہمان ہیں، ان کا تعارف میں اس انداز سے کراؤں کہ نعت خوانی میں ایک بہت بڑا نام ہے، یا نعت خوانی کی میں کہوں ایک یونیورسٹی، ایک درس گاہ ہے. اعظم چشتی اعلی مقامہ، ایک ایسا خاندان کہ جنہوں نے نعت خوانی کے لیے اتنا وسیع کام کیا کہ اعظم چشتی صاحب نے خود تو نعت خوانی بھی کی، نعت گوئی بھی کی، بے شمار کلام لکھے اور پھر یہی ورثہ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی دیا، جن میں آپ دیکھتے ہیں ہماری ٹرانسمیشن میں ارشاد اعظم چشتی صاحب جو ججز کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں نعت کمپٹیشن میں اور بہترین کام کر رہے ہیں، بہترین پڑھتے ہیں. آج پرسوں آپ نے ہماری ٹرانسمیشن میں ان کے ایک فرزند کو دیکھا تھا. اسی خاندان کے ایک اور چشم و چراغ آج ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ آج ہماری ٹرانسمیشن میں حصہ بن رہے. اعظم چشتی صاحب کے ایک اور فرزند ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ جو خود بھی کلام بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں اور دین اسلام پر گفتگو بھی فرماتے ہیں، اور آج ہم ان سے دونوں طریقے سے فیض یاب ہوں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اسرار چشتی صاحب. بہت شکریہ، آپ ٹرانسمیشن میں شریک ہوئے اور جب مجھے پتہ چلا کہ آپ آ رہے ہیں تو میں نے کہا چلیں اعظم چشتی صاحب کا اس ٹرانسمیشن میں تو خاص طور پہ ان کے خانوادے کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. میں بہت آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، میں اور پوری ٹیم. ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک پاکستان میں نعت خوانی کے حوالے سے اگر کہا جائے تو جہاں پر بھی آپ ٹرانسمیشن ٹی وی ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں گزشتہ کئی سالوں سے یہ نعت خوانی کے شعبے سے وابستہ بھی ہیں اور مختلف ممالک میں مختلف شہروں میں جا کر نعت خوانی بھی کیا کرتی ہیں. مختلف چینلز پر کئی سالوں سے اپنے نعت خوانی کے فرائض انجام دے رہی ہیں اور کئی ان کے البم بھی آ چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کلینکل فلاسفی سائیکارٹسٹ بھی ہیں، کلینکل سائیکالوجی سے جی کلینکل سائیکالوجی سے انہوں نے تعلیم بھی حاصل کی. اور یہ میں کہتا ہوں کہ نعت خوانی کے ساتھ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا ہونا بھی بڑے ضروری ہے. علم بانٹنا، علم حاصل کرنا، یہ بھی ایک عین عبادت ہے. اور اسلامک پروگرامز میں کئی بار انہوں نے کئی پروگرامز میں ہوسٹنگ بھی کی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اعظم وحید صاحبہ. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. سوری کیو کارڈ پہ تھوڑا سا ٹریفک مسٹیک ہوئی تھی، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں. آپ کا آنا ہمارے لیے باعث سعادت ہے. ہم چاہیں گے کہ آپ سے انشاءاللہ اس ٹرانسمیشن میں بہت سارے کلام بھی سنیں اور سارے لوگ فیضیاب بھی ہوں گے. ہمارے ساتھ ایک خصوصی مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا تعارف بھی ان کا خود ایک بہت بڑا تعارف ہے. ان کے لیے میں لفظ استعمال نہ بھی کروں تو ایک نام ہی لوں تو ان کا بہت بڑا تعارف ہے. یعنی پاکستان کی ہسٹری میں ایک بہت بڑا نام کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے بے شمار کام کیا اور جن کا نام پاکستان کے پلیٹ فارم سے اٹھ کر گنیز بک میں جا کر رقم ہوا اور جنہوں نے بے شمار فلموں میں بھی کام کیا. لیکن خاص طور پر جو میں آج ایک چیز ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں ان کے حوالے سے کہ وہ فلموں میں تو انہوں نے بہت کام کیا ہے لیکن پس پردہ انہوں نے جتنی اسلام کی خدمات کی ہیں جو منظر عام پر انہوں نے آنے نہیں دی، ان کے پیار کرنے والوں نے بعد میں آشکار کیا کہ وہ پس پردہ دین کی خدمت میں کیا کیا کرتے تھے. یعنی ان کے گھر میں خود اپنی ایک مسجد انہوں نے تعمیر کرائی. کتنے غریبوں مساکین کا ہارٹ بٹاتے تھے اور کتنی جگہوں پر فنڈ ریزنگ کیا کرتے تھے دین خدا میں. اور یہ باتیں آج ہم اس لیے کریں گے کہ آج ان کے فرزند ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں جن شخصیت کا ذکر کر رہا ہوں وہ شخصیت آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہے. اللہ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. جناب سلطان راہی صاحب ایک بہت بڑا پاکستان کا نام ہے لیکن آج ہم ان کی اس زندگی پہ بات کریں گے ان کے فرزند کے ساتھ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. حیدر سلطان صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور حیدر سلطان صاحب نے بے شمار پاکستان کے لیے کام کیا، اپنے والد صاحب کی لیگیسی کو آگے لے کر چلے اور ان چیزوں کو بھی کیونکہ
रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है। ये वो लोग हैं जिनको लोग बहुत फॉलो किया करते हैं, और आज हम उनकी वो बातें बताएंगे कि जो अब लोगों ने फॉलो करनी चाहिए। क्योंकि एक चीज़ तो होती है कि रियाकारी, और रियाकारी अगर उस वक्त हुई होती तो उस वक्त जगह जगह फ़ोटोज़ भी लगी होती जो सुल्तान राही साहब ने ये कर दिया, लेकिन उनके इंतकाल के बाद आज ये सारी चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। कुछ वाक़यात हैं जो ट्रांसमिशन के दरमियान जो मुझे उनके पता है कि उन्होंने क्या नेक काम किए, लेकिन इनके जो फ़र्जंद हैं इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ भी बहुत पहले से अब कर दिया, और बहुत बेशुमार जगह पर ये पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और अपने वालिद साहब की लेगेसी को आगे लेकर चल रहे हैं। लेकिन आज हम इनसे इनके प्रोफेशन के हवाले से ही बात करेंगे, और सुल्तान राही साहब एज़ अ प्रोफेशन के साथ साथ एज़ अ मुसलमान कैसे थे, और ख़ुद आपका घराना इस्लाम की खिदमत में पसे पर्दा होकर क्या क्या काम कर रहे हैं, ये आज हम चाहेंगे कि लोगों को ये फेज़ भी आपका पता चले। बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारी ट्रांसलेशन में तशरीफ़ लाए, और आपसे मेरी मुलाकात आज पहली बार है, लेकिन मैं आपके वालिद साहब की ताज़ियत करूँगा कि उनका इंतकाल जो हुआ तो अल्लाह उनको अलीन में जगह अता फरमा, उनके नेक अमाल जरूर। तो नाज़रीन, आज हम अपने मौजू की तरफ चलते हैं। हमारा मौजू, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, एतदाल म्यान रवी। तो मैं अल्लामा अली वक़ार कादरी साहब के पास पहले मैं जाऊँगा और उनसे हम सवाल ये करेंगे कि ये बताइए कि हम इतने एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी इंसान बिल्कुल खामोश रह जाता है। सबसे पहले तो आप इसकी थोड़ी सी तशरीह फरमाइए कि एतदाल और म्यान रवी के लफ्ज़ी मायने क्या हैं, ताकि उस बारे में आप जब क्लियर हो जाएंगे हमारी ऑडियंस, उसके बाद हम इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू को आगे रखेंगे। अच्छा, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया है, हम ब्रेक से वापस आते हैं ताकि आपकी कता कलामी ना हो सके। ब्रेक से हम थोड़ी देर बाद वापस आते हैं, इस मौजू पे बात भी करेंगे और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी होगी, और बहुत सारे मेहमान अभी हमारे पास आने वाले हैं, उनका भी हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो देखते रहिए नूर रमज़ान अफ्तार से पहले सहरी ट्रांसमिशन। थैंक यू।